بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ گرامی قدر سامعین اور میرے معزز حاضرین، ہمارے عزیز مفتی صاحب کا حکم ہوا تو میں آپ حضرات کے درمیان کچھ کہنے کے لیے آ گیا۔ مختصر سی انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وعظ و نصیحت، بیان و تقریر و خطابت تو ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، بڑا شہر ہے، بڑے بڑے علماء کرام بھی آتے ہیں اور خود ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں۔ یہ کہیے کہ کوئی تقریر نہیں بلکہ ایک محاسبے کی ایک مجلس ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ نعمتیں اتنی ہیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی آپ نعمت لیں، مثلا ایک چھوٹی سی بظاہر ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہے بڑی نعمت، مثلا زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی، بظاہر بہت چھوٹی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جو بہت بڑی ہے۔ مثلا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر کے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک یہ ایک ایسی مشین اللہ تعالیٰ نے لگا دی جو مسلسل کام کرتی رہتی ہے، کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی، کبھی رکتی نہیں۔ ایک ایسی مشین ہے، ہمارے دماغ میں کوئی بات آئی، ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، فوراً اس کا تلفظ اسی حساب سے ہو جاتا ہے۔ ہر علم کو سیکھنا پڑتا ہے، سلائی کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، بائک چلانی ہے سیکھنا پڑتا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے دنیا کا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت ہمیں عطا کر دی، جو بولنا چاہتے ہیں، جو ذہن میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے، وہ ہم بات کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ جتنی بڑی یہ نعمت ہے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کا استعمال صحیح ہو، اس نعمت کا یہ بھی جس کو نعمت ملی ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ نعمت تو بڑی نعمت ہے لیکن ہم نے اس کا استعمال بہت غلط کرنا شروع کر دیا۔ اس کا استعمال ہونا تو اللہ کے ذکر میں چاہیے تھا، اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے تھا، صلاۃ و سلام میں ہونا چاہیے تھا، درود شریف میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، وہ کہا جاتا ہے جرمھا صغیر و جرمھا کبیر، کہ اس کی جسم اور جسامت، جسم اور جثے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن ہونے والے جرم جو ہے وہ اس کے بہت بڑے ہیں۔ اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے، جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ مثلا ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی، مار پٹائی ہو گئی، ہم نے کچھ اس کے زخم وخم لگا دیے، مار پٹائی کر دی، تو شاعر کہتا ہے جراحت السنان لہت تیام، کہ اگر آپ نے کسی کے نیزہ بھالا کوئی ایسی چیز مار دی، اس پر زخم لگائیں گے، مرہم، اس زخم پر مرہم لگائیں گے، پٹی کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے کہتا ہے ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زخم انسان کے زبان لگاتی ہے وہ کبھی نہیں بھرتے۔ کسی کو کوئی گالی دے دی، کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی بہن کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، تو جب بھی اس کے دل میں وہ بات آئے گی، جب بھی وہ بات اس کو یاد آئے گی، فوراً اس کو تکلیف ہوگی اور فوراً دل کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جو زبان ہے اس کا استعمال ہمیں صحیح کرنا ہے، اس کا استعمال ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کی ضمانت مجھ کو دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کل ہم چیزیں خریدتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ گارنٹی ہونی چاہیے اس چیز کی، جو اگر جس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے وہ ذرا اچھی رہتی ہے، خراب ہو جائے تو ٹھیک ہے استعمال کر لیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق وہ گواہی دے رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کہہ دے، دو چیزوں کی ضمانت مجھ کو دے دے، بدلے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ فرمایا کیا؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ،
جو دو چیزیں، ایک چیز جو دو اس کے رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے، وما بین لحییہ، اور وہ چیز جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر انسان مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو بہرحال ہم اندازہ لگائیں کہ جس چیز کا آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، مذاق میں بھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یہ چیز اتنی ہلکی نہیں ہے۔ زبان کا جو استعمال ہے بہت بھاری بھرکم ہے، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، بہرحال مجھے مختصر بات کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا جو استعمال ہے وہ کیسے کریں؟ صحیح کریں۔ حضرات صحابہ اکرام کے واقعات، اکابر اور بزرگان دین کے واقعات اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے یعنی وہ مسلمان ہے، تو اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر بدلے میں اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر کیا رہے؟ خاموش رہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی مجلس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، مشہور تھی، کتابوں میں لکھی ہے، اکابر نے بیان کی کہ ان کی مجلس بہت خاموش رہا کرتی تھی۔ وجہ یہی زبان، کہ وہ چیزوں کا استعمال اپنے مریدین کو یہی سکھلاتے تھے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ مجلس بالکل خاموش رہا کرتی تھی، کوئی زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، زبان کی حفاظت کی ان کی تعلیم کی وجہ سے۔ بہرحال ہم بھی اس کا استعمال صحیح کریں۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں زبان کی، غیبت یہیں سے ہوتی ہے، چغلی یہیں سے ہوتی ہے، جھوٹ یہیں سے بولتا ہے۔ روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے ہم اس کا محاسبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے سے اس کی شروعات کرے۔ دوسروں کو بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر کے اپنی ذات سے شروعات کریں گے تو امید ہے کہ اس کا نفع جو ہے وہ عام ہوگا اور معاشرے کے اندر انشاءاللہ صحیح انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والدا ومولودا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا مقبولا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تو ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، اے پروردگار، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں۔ یا اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ، ہم رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں یا اللہ گناہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اے پروردگار، تجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ، تو اپنے فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، تو ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پروردگار، ہم سب مجبور ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ، ہم بیمار ہیں، یا اللہ روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی بیمار ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو لوگ ہمارے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست و احباب، ہمارے والدین اور ابرار بھائی کی والدہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں، اے پروردگار، تو ان کی بال مغفرت فرما۔ یا اللہ، تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ، حضرات صحابہ اکرام کے جوار میں ان کو مقام نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، یا اللہ یقیناً ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تو ان سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل تیرے ہی پاس ہے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو سب کے بارے میں جانتا ہے، ہماری ذات سے بھی زیادہ تو ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ یا اللہ، ہماری تمام تر ضروریات کو اے رب العالمین تو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اے پروردگار، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ، جو تجھ سے جو بھی مانگنا چاہتا ہے، جس لائن سے مانگنا چاہتا ہے، اے پروردگار، تو اپنے
فضل و کرم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے یا اللہ ہماری تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو یا اللہ تو پورا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یہ پروردگار جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔